ذرا تصور کریں، آپ رات کو سوتے ہیں اور صبح آپ کی جیب میں رکھے پیسوں کی قدر آدھی سے بھی کم رہ جاتی ہے۔ آپ کی محنت کی کمائی، آپ کے خواب، آپ کی جمع پونجی سب ایک رات میں اپنی قیمت کھو دیتے ہیں، تو آپ کیسا محسوس کریں گے؟ یقیناً یہ بہت تکلیف دہ خیال ہے، لیکن اس تلخ خیال کو ایران پچھلے 46 سالوں سے حقیقت میں جی رہا ہے۔ آج ہم فائنینشیل مسٹریز میں اس راز سے پردہ اٹھائیں گے کہ ایران کیسے پچھلی 4 دہائیوں سے تاریخ کے سب سے گھٹن زدہ مالیاتی محاصرے میں زندہ ہے۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے نومبر 1979 سے، جب ایرانی طالب علموں کے ایک گروہ نے تہران میں امریکی سفارت خانے کے باہر رضا شاہ پہلوی کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے سفارت خانے پر دھاوا بول دیا اور 52 امریکیوں کو 444 دن تک یرغمال بنا کر رکھا۔ اس واقعے نے دونوں ممالک کے درمیان ایک طویل مالیاتی جنگ کا آغاز کیا جو آج تک جاری ہے۔ تہران کی حکومت مستقل اقتصادی پابندیوں کے سائے میں زندگی گزار رہی ہے، البتہ مختلف امریکی حکومتوں کے دور میں ان پابندیوں کی شدت بڑھتی گھٹتی رہی، لیکن ایران پر یہ بیرونی دباؤ کبھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوا۔ لیکن ایران ان پابندیوں سے ٹوٹا نہیں، بلکہ اس نے ایک ایسی شیڈو اکانومی تیار کی جو اتنی پیچیدہ اور مضبوط ہے کہ آج روس، وینزویلا، شمالی کوریا جیسے ممالک اس ماڈل کو فالو کر رہے ہیں۔ ایران کی شیڈو اکانومی کو سمجھنے کے لیے IRGC کی تنظیم کو سمجھنا ضروری ہے۔ اسلامی انقلابی گارڈ کور یعنی IRGC صرف ایک فوجی ادارہ نہیں، بلکہ اس کا دائرہ کار تعمیرات، لاجسٹکس، توانائی اور ٹیلی کمیونیکیشن تک پھیلا ہوا ہے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق ایران کی پوری معیشت کا تقریباً 50% سے زیادہ IRGC کے کنٹرول میں ہے، اور یہ ان نیٹ ورکس کی نگرانی اور استحکام میں ایک مرکزی کردار ادا کرتا ہے جو ایرانی معیشت کو ان طویل اور شدید اقتصادی پابندیوں میں بھی زندہ رکھتے ہیں۔ ان میں وہ خفیہ ٹینکروں کے بیڑے شامل ہیں جو ایرانی تیل کو عالمی منڈیوں تک پہنچاتے ہیں، وہ خفیہ سپلائی چین شامل ہے جو ہتھیاروں کی تیاری میں استعمال ہونے والے پرزے فراہم کرتی ہیں، اور وہ تجارتی و لاجسٹک کمپنیاں شامل ہیں جو سونے جیسے قیمتی اثاثوں اور کرنسی کا حوالہ کے ذریعے لین دین ممکن بناتی ہیں۔ اس طرح IRGC نے ان تمام اقتصادی پابندیوں کے باوجود ایک ایسا مالیاتی نظام بنایا جسے امریکہ دیکھ سکتا تھا لیکن نشانہ نہیں بنا سکتا تھا۔ ایران کا بقائی ہتھیار ہمیشہ تیل رہا ہے۔ تیل کی آمدنی کے بغیر ایرانی معیشت کا چلنا ناممکن ہے۔ اسی لیے جب پابندیوں نے قانونی طور پر تیل کی فروخت تقریباً ناممکن بنا دی، تو ایران نے گوسٹ فلیٹ کا نظام بنایا۔ 2019 میں جب ٹرمپ انتظامیہ کی زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی کے تحت ایرانی تیل کی برآمدات تقریباً 90% کم ہو گئیں، تب ایران نے پورے سپلائی چین کو نئے سرے سے تشکیل دے دیا تاکہ عالمی خریداروں تک اس کا تیل پہنچتا رہے۔ کیا آپ جانتے ہیں یہ خریدار کون ہے؟ یہ ہے چین۔ آج چین ایرانی تیل کا 80% سے زیادہ خریدتا ہے، اور یہ ترسیل شیڈو فلیٹ ٹینکرز کے ذریعے ہوتی ہے۔ چین پہنچنے کے بعد اس تیل کو ملیشین یا مشرق وسطیٰ کے تیل کے طور پر دوبارہ لیبل کیا جاتا ہے، اور اسے چین کی چھوٹی نجی آئل ریفائنریز خریدتی ہیں۔ جب چینی سرکاری ریفائنریوں نے پابندیوں کے خوف سے ایران سے لین دین بند کر دیا، تو انہی نجی ریفائنریوں نے ایران کی تقریباً 90% برآمدات کو سنبھال لیا۔ یوں ایران کو براستہ بیجنگ اپنی بقا کی نئی راہ ملی۔ یہاں پر یہ بات بھی اہم ہے کہ ایران کو بین الاقوامی سطح پر رقم کی منتقلی بغیر مغربی بینکوں اور امریکی ڈالرز کی کرنی تھی۔ ایران نے اس کا حل حوالہ کے قدیم نظام کے ذریعے نکالا۔ حوالہ کا نظام صدیوں سے تاجر استعمال کرتے آئے ہیں، جس میں کرنسی فزیکلی منتقل نہیں ہوتی، بلکہ قابل اعتماد بروکروں کا ایک نیٹ ورک مختلف ممالک میں پیسے کے لین دین کا حساب برابر کرتا ہے۔ ایران نے اس قدیم طریقے کو نہ صرف برقرار رکھا بلکہ اس کو جدید دور کی ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ بھی کیا۔ ایرانی پلیٹ فارم نیما اس کی بہترین مثال ہے، جو ایرانی تاجروں کو بیرون ملک کمائی گئی رقم کو واپس ریال میں تبدیل کرنے کی سہولت دیتا ہے۔ ایران اور ترکیہ نے 2012 سے 2013 کے درمیان گیس کے بدلے سونا جیسے تجارتی اسکیمز استعمال کی، جس کے تحت ایران نے ترکیہ کو قدرتی گیس مقامی کرنسی میں بیچی اور اس قیمت کو سونے میں تبدیل کر کے ترکیہ نے خاموشی سے ایران واپس بھیج دیا۔ 2019 میں ایران نے کرپٹو مائننگ کو قانونی قرار دے دیا، اور اس طرح بٹ کوائن درآمدات کی ادائیگی کا ایک اور ذریعہ بن گیا۔ ایران کے اس اسٹریٹجک موو نے امریکہ کو حیران کر دیا، کیونکہ امریکہ ڈالر اکاؤنٹس اور دیگر اثاثے منجمد کر سکتا تھا، لیکن بجلی سے پیدا ہونے والی کرنسی کو منجمد کرنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ اس طرح ایران نے موجودہ پابندیوں کے درمیان سے ایک ایسا راستہ نکالا جس سے اربوں ڈالرز کا لین دین کیا جا رہا ہے۔ ایران پر لگنے والی پابندیاں اور ان سے نبردآزما ہونے کا اس کا طریقہ دنیا کی نظروں سے اوجھل نہیں رہا، بلکہ ایران کے بعد جس بھی ملک پر مغربی پابندیوں کا دباؤ آیا، اس نے ایران کے طریقہ کار کو اپنایا۔ 2022 میں جب روس نے یوکرین پر حملہ کیا تو اسے سخت پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ تب روسی ماہرین معیشت نے کھل کر ایران کے شیڈو فلیٹ کا طریقہ اپنایا۔ بعد میں وینزویلا اور شمالی کوریا بھی اسی راہ پر چلے۔
اب چلتے ہیں اس فائنینشیل مسٹری کی طرف جس میں اس راز سے پردہ اٹھاتے ہیں کہ ایران کی شیڈو اکانومی کی کامیابی کے باوجود وہاں کی عوام کیوں سطح غربت سے نیچے زندگی گزار رہی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ ممالک جن پر امریکہ پابندیاں لگاتا ہے وہاں کی عوام افراط زر اور مہنگائی کے بوجھ تلے دب جاتی ہیں، پھر چاہے وہ ملک ایک نیا معاشی نظام ہی کیوں نہ بنا لے، وہ عوام کے لیے نہیں بلکہ حکومت کے تحفظ کے لیے کام کرتا ہے۔